إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. گزشتہ ہفتے ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ رونما ہوا، سب ساتھی جانتے ہیں۔ اربوں کا نقصان ہو گیا اور کئی اموات ہوئی۔ ابھی تک 70 سے 80 افراد لاپتہ ہیں، کچھ بھی ان کا پتہ نہیں۔ ان کی شناخت ہو سکتی ہے، بعد میں نہیں ہو سکتی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ پورا کا پورا ایک پلازہ زمین بوس ہو گیا اور آگ کی نظر ہو گیا، اربوں کا نقصان ہوا۔ یہ بہت بڑی تکلیف اور دکھ کی بات ہے۔ یقیناً اس طرح کے حادثات بہت بڑی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت عافیت کا سوال کرتے رہیں، اس سے سلامتی مانگتے رہیں، دین کی اور دنیا کی۔
آج سے 1450 سال پہلے سن 3 ہجری غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ شہید ہوئے. بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اہل ایمان کو، صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے دندان ٹوٹے. اس وقت بھی بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اہل ایمان کو. اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سوچا انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کس طرح ہو گیا. اتنی بڑی پریشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ ہمارے 70 ساتھی ہم سے جدا ہو گئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہی جواب دیا تھا قل هو من عند انفسکم، قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے ہے، یہ تمہاری غلطی کی وجہ سے ہے، تم سے ایک خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. وہ غلطی کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70-80 صحابہ کو ایک درے پر کھڑا کیا اور ان سے آپ نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں نہ بولوں اس وقت تک تمہیں یہاں سے ہٹنا نہیں. وہاں سے کافروں کے دوبارہ حملہ کرنے کا اندیشہ تھا. جب جنگ ختم ہو گئی، جو صحابہ کرام ان کے علاوہ جو جنگ میں شریک تھے وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے. اب ان لوگوں نے یہی سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو کفار اسوا ہو کر جا چکے ہیں، کیوں نہ ہم مال غنیمت جمع کرنے میں ان کا ہاتھ بڑھائیں. جبکہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں، تم نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں. اب ہوگی ان سے غلطی، آخر ہوگی، انسان تھے وہ، فرشتے تو تھے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری کی حدیث کل بنی آدم خطاء، تمام اولاد آدم خطا کار ہے، ان سے غلطی ہوگی، خطا ہو گئی. جیسے ہی انہوں نے وہ جگہ چھوڑی، پیچھے سے حملہ ہوا جس سے صحابہ کرام کو اتنی بڑی تکلیف کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، نقصان اٹھانا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں یہی بات بیان فرمائی قل هو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. آج بھی جو ہمیں اتنا بڑا نقصان ہوا اسی ہفتے میں، ہم سوچیں کہ کیوں. اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ بتانا چاہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب جتنے بھی اس مارکیٹ کے لوگ تھے وہ سوچیں، ہر روز وہ 5 وقت نمازیں باجماعت پڑھتے تھے، اور ضمن یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگے، سلامتی مانگے، دین کی اور دنیا کی. گویا کہ اس اتنے بڑے سامنے نے ہمیں یہ بتا دی کہ دنیا عارضی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنا، یہ کاروبار یہ عارضی ہے.
یہ زندگی عارضی ہے، یہ اللہ نے ہمیں امانت دی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو کچھ زمین پر موجود چیزیں سب نے فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ کل یہ ہنستا بستا یہ پورا پلازا تھا، اتنی بڑی مارکیٹ تھی، کروڑوں کا یہاں کاروبار ہوتا تھا، آج دیکھ لیں۔ گویا کہ یہ ہمیں بتا دیا کہ دنیا بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ یہاں دماغ نہیں ہے، اس کی نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نصیحت فرمائی، کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، تمہیں کوئی جاننے والا نہیں، یا ایسے بن کے رہو کہ تم یہاں مسافر ہو، تمہاری منزل آخرت ہے۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھاتے رہنا چاہیے کہ ہم نے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا، یہ جہان عارضی ہے، یہ جہان ختم ہونے والا ہے، یہ ساری کی ساری دنیا کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ یہ دنیا یہ کھیل اور تماشا ہے، جو زندگی ہے جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وان الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کاش کہ لوگ اس چیز کو جان لیں۔ تو ہمیں یہ ذہن ہمارا بنانا مقصود ہے، مقصد ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ فما اوتیت من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ تم دنیا میں دیے گئے دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا سامان سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ہمیں اس زندگی میں رہ کر آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، جو ابدی جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ تو اس وقت ہماری جو سب سے پہلی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں۔ عافیت مانگنے کی وجہ سے اس طرح کی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندہ بچ جاتا ہے۔ صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ صبح شام 3 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ صبح اگر پڑھے گا شام تک وہ سیف رہے گا، محفوظ رہے گا آفات سے، مصائب و آلام سے، اور اگر شام کو پڑھے گا صبح تک محفوظ رہے گا۔ وہ دعا کون سی ہے یاد کرنی چاہیے ہمیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس اللہ کے نام سے صبح کرتا ہوں، اس اللہ کے نام سے شام کرتا ہوں، جس کے نام کے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ فرمایا جو بندہ صبح یہ دعا پڑھے گا شام تک وہ سیف رہے گا، محفوظ رہے گا۔ جو شام یہ دعا پڑھے گا صبح تک وہ بندہ محفوظ رہے گا۔ ہمیں گھر سے نکلنے کی جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعائیں صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھنے چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ یا یہ بات بھی ذہن نشین رہے، احتیاطی تدابیر کو کبھی فراموش نہ کیا جائے، کبھی نہ چھوڑا جائے۔ اور بس اوقات بندے کی اپنی غفلت کی وجہ سے اسے بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 2 حدیثیں، ایک صحیح مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا رات کو سوتے وقت آگ جلا کر نہیں سویا کرو، آگ جلا کر نہیں سویا کرو۔ کتنے حادثات ایسے ہو چکے ہیں، ہیٹر جلا کے سوتے ہیں، سردی کے موسم میں پتہ چلتا پورا گھر ہی
آپ کی نظر ہوگی پوری فیملی کے افراد اللہ نہ کرے دنیا سے چلے گئے، کیوں؟ فرمایا چوہیا، اس دور کی بات ہے، آج سے 1450 سال پہلے، چوہیا یہ ایک شرارتی ایک جانور ہے، چھوٹا سا جانور ہے، شرارتی ہے۔ فرمایا چوہیا، آگ کیونکہ اس وقت دیے جلائے جاتے تھے، مٹی کے تیل میں دیے جلائے جاتے تھے، آج سے آپ 50-60 سال پہلے چلے جائیں جب بجلی نہیں ہوتی تھی، اس وقت دیے جلائے جاتے تھے۔ چوہیا جو ہے دویا، وہ اس دیے کی یہ جو رسی ہوتی ہے اس کو لے کر پورے گھر میں آگ لگا دیتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے آگ بجھا کے سویا کرو، آگ جلا کے نہیں سویا کرو۔ یہ ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا۔ دوسری حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، وہ جس سواری پر اونٹ پر آیا تھا، اونٹ باہر کھڑا کیا، اس کو باندھا نہیں، ایسے ہی آ گیا، اور آپ علیہ السلام سے آ کر گیا میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ باندھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے اس کو باندھ کر آؤ پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ بس اوقات کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ہماری کم عقلی یا کم علمی نادانی، جب بھی نقصان ہو جاتا ہے تقدیر کے پلے ڈال دیتے ہیں۔ نہیں، پہلے آپ خود احتیاطی تدابیر اختیار کریں، دعائیں پڑھیں، سیفٹی لیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ ایسا تو نہیں ہے ایک بندہ جا رہا ہے، اب وہ روڈ کے درمیان کھڑا ہوا ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے حادثے کا شکار نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میرا اللہ پر توکل ہے، تو بے وقوفی ہے۔ آپ روڈ کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں، ٹریفک کی آمد و رفت ہے، آپ وہاں درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں میرا اللہ پر توکل ہے، نہیں، یہ توکل کو آپ نے مذاق بنا دیا۔ پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اس کے بعد اگر اللہ نہ کرے کہ نقصان ہو جائے تو تب بولے قدر اللہ ما شاء فعل۔ اسی طرح ایک اور چیز ہمیں اختیار کرنی ہے جو کہ انتہائی ضروری ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سانے کا جو شکار ہوئے، اربوں کے جن کے نقصانات ہوئے، کروڑوں کے نقصانات ہوئے، اب وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو گئے، اب وہ روڈوں پر آ گئے، کل کو جن کے کاروبار عروج پر تھے، کروڑوں میں کھیلتے تھے، آج دیکھ لیں کیا ان کی حالت ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی کی وجہ بتائی جا رہی ہے حدیث میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی اسد فقرک، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال، وقت نکال۔ اگر تو ٹائم نکالے گا، وقت نکالے گا، فقر و فاقے سے تجھے بے پرواہ کر دوں گا۔ تیرا فقر و فاقہ، تیری فقیری، تیری محتاجی، تیری غربت، تیری مسکینی ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، تیری آنکھوں کو فقر و فاقے میں بھر دوں گا، سارا دن حتیٰ کہ 24 گھنٹے کمائے گا، ہر روز رات دن کمائے گا، پھر بھی تیرا فقر و فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس سالے کے بعد ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ یہ جو آج ابھی اس سے پہلے دن گزرا ہے، جمعہ کا دن، جو ابھی جن کے کاروبار ختم ہو گیا، جن کے اربوں کے کروڑوں کے نقصانات ہوئے، ان کو جائزہ لینا، ہم نے کل کے دن جمعہ بھی پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ ہم نے نمازوں کی پابندی کی یا نہیں کی؟ اپنے بھی جائزہ لیں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، ہم نے اللہ کی عبادت کی،
فرائض واجبات کی پابندی کی، اور جو اس مارکیٹ میں 2 نمبری کرنے والے تھے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک میں 2 نمبری کرتا رہوں گا، آخر کار آزمائش آ گئی، اللہ کے پکڑا۔ یقیناً ہر جگہ کوئی نہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں، جو سود پر پیسے لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اصل چیز کے پیسے لے کر نقل چیز تھما دیتے ہیں، 2 نمبر کی تھما دیتے ہیں۔ جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہماری یہ چیز ہمیشہ نہیں چلے گی، آخر کار اس چیز کی وجہ سے ہم پر کوئی نہ کوئی پریشانی آئے گی جو آ چکی۔ اس حوالے سے دیکھنے سے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس مارکیٹ میں جو دھوکہ کرنے والے تھے ان کو بھی سوچنا چاہیے، یہ ان کے لیے بھی ایک طرح سے سبق ہے، درس ہے۔ اور جو جھوٹ بولنے والے تھے اس پورے کے پورے حال میں، اس پورے کے پورے پلازے میں، اور جو ابھی بھی جو مختلف علاقے میں مارکیٹ میں بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے جیسے ان ہمارے بھائیوں پر آزمائش آئی ہم پر بھی آ سکتی ہے، الا یہ کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کاروبار کرنے والے جو شخص، تجارت کرنے والا، ایک خریدنے والا دوسرے بیچنے والا، اگر یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں اپنے سودا بیچنے میں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جو عیب ہے، جو چیز بیچ رہے ہیں اس میں جو عیب ہے، جو نقص ہے، اگر چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، چیز 2 نمبر ہے 1 نمبر کہہ کر دے دیتے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ اور جو اس چیز میں نقص ہے، جو عیب ہے، جو کمی ہے اس کو چھپاتے ہیں، محقت برکت بیعہما، ان کی تجارت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور برکت ختم ہونے کا یہ بہت بڑا، یہ جو بہت بڑی ایک چیز ہمارے سامنے آئی، یہ برکت ختم ہونے کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ چلتا ہوا کاروبار ختم ہو گیا، ٹھپ ہو گیا، یہ برکت کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ اور فرمایا بَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر یہ سچ بولتے ہیں، فراڈ نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، وَبَيَّنَا، اور چیز کو کلیئر بتا دیتے ہیں، بھائی یہ چیز اس طرح ہے، اس کے یہ پیسے ہیں، کلیئر انداز میں بتا دیتے ہیں، جو اس میں عیب ہے، جو نقص ہے وہ واضح کر دیتے ہیں، فرمایا ان کی تجارت میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیفٹی بھی ملے گی اور برکت بھی ہوگی۔ ابھی جو سارے ہو چکا، ابھی اس وقت ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارے بھائی اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بارے میں یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحریق شہید، جو جل کے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے۔ اگر وہ متبع سنت تھے، اگر وہ موحدین تھے، اگر وہ اہل توحید تھے، یقیناً وہ شہید ہے انشاءاللہ، کیونکہ آپ علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا الحریق شہید، جو جل کے فوت ہوتا ہے وہ شہید ہے، تو ان کے لیے ہمیں مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور جو جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، ہم سب کو خاص کر تجار کو آگے بڑھنا چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مومنوں کی مثال آپس میں محبت کی، رحم دلی کی، ایک دوسرے پر شفقت کرنے کی، ایک دوسرے پر ترس کھانے کی، ایک جسم کی طرح ہے۔ جیسے انسان کے سر پر درد ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، فرمایا پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے، بے آرامی کے ساتھ اور جاگنے کے ساتھ۔ بیائی اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے کروڑوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، آگے بڑھ کر ان کا ساتھ دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے
اللہ تعالیٰ خود اس کا کام اتار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز کا اختیار کرنا چاہیے، جو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے۔ جب بھی اللہ نہ کرے کہ مصیبت آ جائے، کہ پریشانی آ جائے، فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ جب یہ چند چیزیں اختیار کریں گے انشاءاللہ عافیت میں رہیں گے، سلامتی میں رہیں گے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اتنے بڑے افسانے کے ذریعے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو درس دیا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، اس إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اسے ٹالنے والا کوئی نہیں۔ پورے کراچی سے کتنی مشینری آئی اس پلازے کو بچانے کے لیے، کاروبار بچانے کے لیے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اور جسے اللہ تعالیٰ دبا دے اسے کوئی دنیا کا کوئی شخص سے بچا نہیں سکتا۔ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یا گویا کہ ہمیں درس توحید دیا گیا کہ لوگوں اپنے تعلقات اللہ کے ساتھ مضبوط کر لو، اللہ سے تعلقات قائم کر لو، اپنی اصلاح کی طرف توجہ دو، موحدین بن جاؤ۔ اپنے رب کے ساتھ جب تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، یقیناً اگرچہ موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی تمہیں نکالے گا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا۔ پیچھے فرعون ہے، آگے دریا قلزم ہے، اللہ نے نکالا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا۔ وہ 3 اشخاص جو بنی اسرائیل کے تھے، جو غار میں پھنس گئے تھے، 3 کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص سے نکالا، مصیبت سے نکالا۔ گویا کہ ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبتوں سے بچائے گا، بڑی بڑی آفات سے بچائے گا، بڑے بڑے آلام سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ میں نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اس کے مطابق ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ضمن یہ بات ذہن نشید رہے، صبح شام کے اذکار کے اہتمام کیجیے، گھر میں جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے اذکار کے اہتمام کیجیے، دعاؤں کے اہتمام کیجیے۔ یہ روزمرہ کی دعائیں ہیں جو سیفٹی ہمیں دیتی ہے، ان چیزوں کا بندوبست کیجیے، ان دعاؤں کو یاد کیجیے، اپنے بچوں کو یاد کریے۔ انشاءاللہ اس کے بڑے بڑے ثمرات دنیا میں بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے ثمرات ہمیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔